أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، اور جنت والے لوگ پکاریں گے دوزخ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، بے شک ہم نے تو پا لیا اس وعدے کو جو ہمارے رب نے ہم سے سچا کیا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، پس کیا تم نے بھی پا لیا اس وعدے کو جو تمہارے رب نے حق وعدہ کیا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے جی ہاں. فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، پس ان کے درمیان پکارنے والا پکارے گا ظالم لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت جل وعلا نے جنتی لوگوں کے جنت میں جانے کے بعد جو خوبصورت مناظر ہوں گے ان میں سے ایک منظر یہاں پر بیان فرمایا. جب سبھی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، حتیٰ کہ کسی گناہ کی وجہ سے جو لوگ دوزخ میں جائیں گے ان کو بھی جنتی شفاعت کر کے جب جنت میں پہنچا لیں گے. جو دوزخ کے لیے ہیں وہ سارے دوزخ میں ہمیشہ کے لیے چلے گئے، جو جنت والے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے گئے. اللہ فرماتا ہے اس کے بعد کبھی کبھی یہ منظر بھی ہوگا، کبھی ایک جماعت پکارے گی، کبھی اکیلا آدمی بھی پکار کے کہے گا. جنت سے جھانکیں گے دوزخ کی طرف جھانک کر کہیں گے اے دوزخیو، اے کافرو، اللہ نے ہم سے تو جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا تھا، الحمدللہ وہ ہم نے پا لیا. جنت کی نعمتوں کو دیکھ بھی لیا، پا بھی لیا، استعمال بھی کر لیا. جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا سچا، الحمدللہ وہ سچا وعدہ ہم نے پا لیا. تم سے بھی اللہ کا ایک وعدہ تھا، کیا تم نے بھی پا لیا؟ کیا مطلب جو کفر کرے گا، شرک کرے گا، اس کے لیے جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے. کیا تم نے بھی اللہ کے وعدے کو پا لیا؟ تو بادل نخواستہ ہو کر کفار یہی کہیں گے ہاں، قالوا نعم، ہم نے بھی اس وعدے کو پا لیا. اب انکار تو کر نہیں سکیں گے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. گر مان گیا، آج انکار کرتے ہیں، قیامت میں مان جائیں گے، لیکن وہاں پر ماننا کسی کام نہیں آئے گا. بادل نخواستہ ہو کر کہیں گے جی ہم نے بھی پا لیا وعدے کو. تو ان کے درمیان ایک مقام اعراف ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام اعراف ہے. وہاں ایک فرشتہ پکارے گا کہ ظالم لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے، اس لیے کہ یہ ظالم لوگ، کافر لوگ خود بھی جہنمی تھے، اللہ کے راستے سے بھی روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، دین اسلام کے اندر عیب جوئیاں کرتے، قرآن و حدیث کے معنی کے اندر بگاڑ پیدا کرتے، لوگوں کے عقائد خراب کرتے، وسوسہ پیدا کرتے، شک میں مبتلا کرتے، یقین کی دولت خراب کیا کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العزت کی ان کے اوپر لعنت ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہونا؟ دور ہونا.
کافر اس کی رحمت سے دور ہیں، وہ دنیا میں بھی اس کی رحمت سے دور ہیں، قیامت میں بھی اس کی رحمت سے دور رہیں گے، اور دوزخ میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ مومن الحمدللہ اللہ رب العزت جل وعلا کی رحمت کے قریب ہے۔ اللہ رب العزت یہ قرب ہمیشہ دن بدن ترقی کی طرف بڑھائے، اس قرب میں پروردگار ہمیں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جنتی لوگ جب چلے جائیں گے تو ان کی جو قوت ہے کلام کی اور دیکھنے کی یہ اور بڑھ جائے گی اور زیادہ ہو جائے گی۔ سپیکر میں اگر میں بولوں تو زیادہ سے زیادہ یہ چوک تک میری آواز چلی جائے گی، لیکن جنت ہے 7 آسمانوں کے اوپر اور دوزخ ہے 7 زمینوں کے نیچے۔ تو جنتی کی آنکھ کی طاقت اور اس کے کلام کی یہ طاقت ہے کہ وہاں سے بولے گا، 7 آسمان کو اوپر سے بولے گا، دوزخی نیچے دوزخ میں ہے 7 زمینوں کے نیچے، دیکھیں گے بھی ان کو اور کلام بھی ان سے کریں گے، وہ ان کی بات کو سنیں گے بھی اور اس کا جواب بھی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتی لوگ جو عام ہیں ان کی قوت سماعت اور ان کی قوت بصارت اور ان کی قوت کلام اس قدر بڑھ جائے گی کہ 7 آسمانوں کے اوپر سے نیچے دوزخ والوں کو اپنی بات سنا بھی لیں گے، دیکھ بھی لیں گے۔ تو مصطفیٰ کی قوت سماعت کا تو کوئی اندازہ بھی پھر نہیں کر سکتا۔ اللہ جل شانہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو جنتی لوگ ہیں نا، وہ زبان حال سے دوزخی لوگوں سے کہتے ہیں، جو دوزخ میں جانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، ان سے کہتے ہیں، اے دوزخیو، اللہ نے ایک وعدہ ہم سے کیا تھا، من طلبنی وجدنی، اللہ فرماتا ہے جو مجھے تلاش کرے گا وہ مجھے پالے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھے تلاش کرے گا وہ مجھے پالے گا۔ تو ہم نے تو اس کی تلاش کی تو الحمدللہ ہم نے رب کو پا لیا، رب کو ہم نے پا لیا۔ کیا تم نے بھی پا لیا؟ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے من یجد غیری لم یجدنی، تم سے بھی اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ جو میرے سوا کسی کو تلاش کرے گا وہ مجھے نہیں پا سکے گا، وہ مجھے پا سکے گا نہیں۔ تو زبان حال سے دوزخی کہتے ہیں ہاں جو اس نے وعدہ کیا ہے ہم نے اس کو بھی پا لیا ہے، کہ رب تو ہمیں نہ مل سکا لیکن دنیا ہمیں بڑی مل گئی۔ اس لیے جو رب کے سوا کو تلاش کرے گا وہ رب کو نہیں پا سکتا۔ اب جب یہ جواب دیتے ہیں تو زبان حال سے کوئی کہنے والا کہتا ہے اے ظالموں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ کی لعنت میں ہو، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو تو پھر تلاش اس کی نہیں کرتے بلکہ اس کے غیر کی تلاش کرتے ہو۔ کھاتے رب کا ہو، تلاش رب کے غیر کو کرتے ہو، نعمتیں رب کی استعمال کرتے ہو اور یہ پیشانی رب کے غیر کے آگے جھکاتے ہو۔ کیا تمہیں اس رب کا حیا نہیں آتا کہ وہ پروردگار تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے تو تم اس رب کو سجدہ بھی نہ کر سکو؟ اس لیے جو اس پروردگار کی تلاش کرے گا پھر پروردگار اس کو محروم نہیں رکھتا، بلکہ پروردگار اپنے جلوے، اپنا قرب اور اپنی بارگاہ کی حضوری اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں رب کی تلاش عطا فرمائے، رب کی تلاش پروردگار عطا فرمائے۔ کیسے رب کی تلاش ہے؟ یہی ہے کہ دل کا تعلق ٹوٹ جائے، رب سے جڑ جائے۔ جدو دکھ تے تکلیف مصیبت ہوندی ہے بندہ انج نہیں کہندا کہ یار میرا تے انجی دل ٹوٹن لگا، دل کردا انجی مر جاں۔ جدو دکھ تے تکلیف آئے وہ پیارا ٹر جائے، منہ تے یہی جملے ہوندے نا کہ دنیا نال اسی ہن کی کرنا ہے اتھے جی کے، ہن تے میرا دل کردا ہے انجی میں مر جاں۔ اسی کو اللہ کی تلاش کہتے ہیں، رب کا قرب کہتے ہیں۔ صوفیاء کہندے نے کہ اللہ ملدا ہے دکھ تے بھکھ دے اندر۔ دکھ تے جب انسان کے پاس دولت، فراوانی، مال کے وسائل اسباب ہوتے ہیں نا، پھر یہ دل اس دنیا کے ساتھ
لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر دکھ دیندا ہے، تکلیفاں دیندا ہے، مصیبتاں دیندا ہے، بھوک دیندا ہے۔ جدو دکھ ہوندا ہے، بھوک ہوندی ہے، پھر دل دنیا تو ٹوٹ کے رب دے نال جڑدا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رب کی تلاش ہے۔ دکھ، تکلیف، مصیبتاں، بھوک، یہ بندہ مومن کے لیے بہت اچھی چیز ہے، لیکن مومن اسے ناپسند کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا مال دی کمی بندہ مومن واسطے اچھی ہے، لیکن مومن بندہ پسند نہیں کرتا۔ کہنا میرے کو مال ہوئے، وسائل ہون، اسباب ہون، حالانکہ مال کا کم ہونا اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، اس لیے کہ جتنا مال کم ہوگا حساب سے جان چھوٹ جائے گی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو حساب میں پھنسے ہوئے ہوں گے اور بھوک میں، تنگی میں رہنے والے جنت میں پہنچے ہوں گے۔ تو اس لیے کسی کو دکھ آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے تو یہ دکھ، تکلیف، مصیبت بندہ مومن کے لیے کیا ہے؟ اللہ دل نو توڑنا چاہتا ہے، دل نو دنیا تو توڑ کے اپنے نال لانا چاہتا ہے، اس واسطے دکھ، تکلیف، مصیبت دکھ دیندا ہے، بھوک دیندا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھی اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں۔ پروردگار ہر دکھ، تکلیف، مصیبت میں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ دکھ تکلیف میں ہی پروردگار ملتا ہے، سکھ دے اندر پروردگار نہیں ملتا۔ تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ انج کر دینے، فرمایا درد مندہ نہیں لوڑ طبیبہ، تے کم سارے وچی درداں، درد مندانو سونا مولا ملدا نہیں، ملدا بے درداں، تے درد منداں دے سخن محمدی، دیون خبراں حالوں، جس پلے پھل بدے ہون آوے بور مالوں۔ اللہ پاک جنتیوں کی صفتیں عطا فرمائے، دوزخیوں کی صفتوں سے اللہ پاک پناہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ پاک پروردگار جل والا ہم سب دی حاضرین و شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا جرم دی معافی عطا فرما۔ رب کائنات دنیا آخرت دی ہر دینی عزت عطا فرما، ہر ذلت رسوائی تو اپنی رحمت دی حفاظت عطا فرما۔ یا خلاق عالم حسن نیت، حسن عمل عطا فرما، امت مسلمہ نے وحدت عطا فرما، مسلمانہ دی غائب تو امداد فرما، اسلام دا بول بالا فرما۔ یا رب کریم جل والا ہم سب نو دنیا دی زندگی ہدایت والی اور آخرت دی زندگی مغفرت والی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین۔